بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھیے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا عقیدہ تقدیر، تقدیر سے متعلق عقیدہ، یہ بہت اہم عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس عقیدہ یہ ہے تو بڑا طویل، یعنی بہت لمبا اور بہت تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن آپ کو صرف یہ چار چیزیں اس کے اندر پڑھانی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا آپ کو، اور کیونکہ جو جو اصل سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ یہی ہے، اس لیے یہ چار چیزیں آپ کو بتانی۔ دیکھیے اس میں سے پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ اسلام میں عقیدہ تقدیر کیا ہے۔ اسلام میں عقیدہ تقدیر کیا ہے؟ عقیدہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوگا اور پہلے سے ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اور جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے اسی کے اللہ کے مطابق سب ہو۔ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ شاباش، اس کو دوسرے لفظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، یہ ہم اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اسلام کا عقیدہ، یعنی جو کچھ، اچھا دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ سب پہلے سے، دو آسمان زمین سب چیزیں بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو کچھ لکھوانا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کا سب جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بس اس کا ارادہ کیا اور قلم نے سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے قدرت سے سارا کا سارا لکھ دیا، تو سب کچھ لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ کس کا انتقال کب کس وقت ہوگا یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، کوئی اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، کون کتنا، کتنے سال، کتنے دن، کتنے وقت، کتنے منٹ، کتنے گھنٹے زندہ رہے گا یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، ایک منٹ لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کس کو کتنا رزق ملے گا یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور کس کو کیا کیا پریشانیاں، کیا مصیبت پہنچیں گی، تکلیف پہنچیں گی، یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اب لکھا ہوا ہے، اس کے بعد کرنا کیا ہے وہ پھر آپ کو چوتھے نمبر پر بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا کیا ہے کہ ہر چیز، ہر کام، جو کچھ دنیا میں اور دنیا سے باہر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، طے شدہ ہے، اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے فرقہ جبریہ کا عقیدہ تقدیر، یعنی تقدیر کے متعلق بہت سے گمراہ فرقے بھی آئے تھے، تو ان کا تقدیر کے متعلق کسی کا کچھ نظریہ تھا، کسی کا کچھ نظریہ تھا، کسی کا کچھ، تو ایک فرقہ جبریہ تھا، ان کا سب سے زیادہ جو غلط عقیدے تھے وہ ان میں ایک فرقہ جبریہ اور ایک فرقہ قدریہ، جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے، تو ان دونوں کا عقیدہ تھا۔ اب ان کا عقیدہ کیا تھا تو وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں، یہ میں ذرا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسلام میں عقیدہ تقدیر کیا ہے، یہ میں نے لکھا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے طے شدہ ہے، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس کے بعد فرقہ جبریہ، فرقہ جبریہ کا
عقیدہ تقدیر کیا ہے؟ یہ فرقہ جبریہ ایک فرقہ آیا تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا تقدیر کے متعلق کہ انسان جو بھی کچھ کام کرتا ہے اس میں انسان کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان کام کرتا ہے اس کو اپنا اس کام کرنے میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے، وہ بالکل مجبور ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے ایک میت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میت آپ نے دیکھی ہوگی، اگر کبھی میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی نے؟ اگر دیکھا ہو تو پھر اس کی مثال سمجھانی اچھی لگے گی، ورنہ پھر کوئی دوسری مثال دیتا ہوں، بلکہ چھوڑے میت کو چھوڑے۔ جیسے سیب ہے، اب سیب، آپ نے سیب ہاتھ میں لیا، چھری سے آپ جیسے چاہیں گے سیب کو کاٹ لیں گے، سیب کچھ بھی نہیں کرے گا، سیب یہ نہیں کہے گا کہ بھائی نہیں مجھے ایسے نہیں کاٹو، مجھے ایسے کاٹو۔ آپ اس کے مطابق نہ کاٹے، سیب کے کہنے کے مطابق نہ کاٹے تو سیب وہاں سے کٹے ہی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوگا بتائیے؟ سیب کو جیسے آپ چاہیں گے، وہ تو مجبور ہوگا آپ کے، جیسے آپ چاہیں گے ویسا کٹے گا نہیں کٹے گا؟ کٹے گا۔ کٹے گا، شاباش۔ تو اسی لیے فرقہ جبریہ جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان بالکل مجبور ہے، جو کچھ لکھا ہے اس میں انسان کو اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، بس وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ضرور ہوگا، نہ چاہے انسان قدم نہ اٹھائے لیکن پھر بھی ہوگا۔ یہ فرقہ جبریہ، یعنی مطلب یہ کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر بالکل مجبور ہے، اس لیے ان کا نام ہے فرقہ جبریہ، یعنی ہر چیز میں انسان کو مجبور سمجھنے والے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں بالکل مجبور ہوتا ہے، یہ ہے فرقہ جبریہ کا عقیدہ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پر لکھا ہے معتدل عقیدہ، یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے کس کا عقیدہ، وہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ایک اور فرقہ آتا ہے، یہ تو فرقہ جبریہ کا عقیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور فرقہ آتا ہے، اس کو فرقہ قدریہ کہتے ہیں۔ اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے تقدیر کے بارے میں؟ اس کا عقیدہ تقدیر کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں انسان خود مختار ہوتا ہے، اس میں تقدیر کا یا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں تقدیر کا یا کسی چیز کا یا اللہ تعالیٰ کے حکم کا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بس انسان جو کام کرتا ہے وہ خود اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ، جی، یہ فرقہ قدریہ کا عقیدہ ہے، یہ فرقہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے ایسا نہیں ہوتا کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں خود مختار ہو۔ مثال کے طور پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کرنے کا انسان کا دل نہیں چاہتا لیکن وہ کر رہا ہوتا ہے، اب وہ خود مختار کیسے ہوا؟ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو فرقہ قدریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر خود مختار ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہے اس کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے؟ معتدل عقیدہ کیا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، اس کو میں لکھ دوں پہلے، یہ بھی لکھ دوں تاکہ پھر یہ جب میں اسکرین شاٹ اس کو بھیجوں تو یہ آپ کے پاس سب آ جائے۔
اس کے بعد ہے معتدل عقیدہ. معتدل عقیدہ کا مطلب یہ ہے، اس کی جگہ یہ لکھنا چاہیے، ایک منٹ. اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں. یہ نام آپ نے رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. یہ نام میں اس لیے لکھ رہا ہوں، اگرچہ اکیڈمی والوں نے نہیں لکھا، لیکن یہ نام ضروری ہے، میں اس لیے لکھ رہا ہوں لیکن چھوٹا کر کے، تاکہ اکیڈمی والوں کی جو تیار کردہ ڈاکومنٹ ہے وہ بھی خراب نہ ہو. اور اس کو میں دے دیتا ہوں کوئی اور کلر، مثال کے طور پہ یہ کلر دے دیتا ہوں میں اس کو، ٹھیک ہے نا. معتدل عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. معتدل عقیدہ، معتدل یعنی یہ سمجھ لیں یعنی اہل سنت والجماعت کا. یہ جو بریکٹ میں جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو لفظ یعنی لکھا ہوا ہو یا نہ لکھا ہوا ہو، لیکن ہم اس کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، یعنی اس کو ہم یعنی خود جو ہے ہم یعنی اس کو پڑھتے ہیں، یہ اسی لیے لکھا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق کرتا ہے. اری بات سمجھ میں؟ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق، لیکن اپنے ارادے سے کرتا ہے، لیکن اپنے ارادے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالی کی مشیت اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن انسان کا اپنا کچھ اختیار ہوتا ہے. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل مکمل اختیار ہی انسان کا ہے، اس میں تقدیر کا کوئی لینا دینا نہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور ارادے کے ساتھ خود وہ کام کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے نہ تو اہل سنت والجماعت کا یعنی معتدل عقیدہ جو ہے تقدیر کا، نہ تو وہ یہ ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے، بس جو کام ہے وہ خود بخود اس سے ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. نہ فرقہ قدریہ والا عقیدہ ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، کسی کا اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی یا اور کسی کا بھی نعوذ باللہ کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، خود چاہے تو کرتا ہے، نہ چاہے تو نہیں کر سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ معتدل عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق لیکن اپنے اختیار سے کرتا ہے. انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق لیکن اپنے اختیار سے کرتا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق لیکن اپنے اختیار سے کام کرتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا یعنی ہمارا عقیدہ ہے. تو آپ اس پوری بحث جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کے اندر آگے اور بھی آئیں گی باتیں، لیکن ابھی جو ہم نے بات پڑھی ہے اس میں اتنی بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں عقیدہ تقدیر کیا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے اور لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے دنیا میں. فرقہ جبریہ کا عقیدہ یاد کرنا ہے. فرقہ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں بالکل مجبور ہے، انسان نہ چاہے پھر بھی وہ کام خود بخود انسان سے صادر ہوگا.
فرقہ قدریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں خود مختار ہے، اس میں جو ہے تقدیر کا کسی چیز کا عمل دخل نہیں، انسان چاہے تو کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نہ کرے، وہ خود مختار ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ فرقہ قدریہ کا عقیدہ، جو معتدل عقیدہ یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور میں اہل سنت والجماعت آپ کو بتاؤں گا کس کو کہتے ہیں۔ تو ان جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یا یوں کہتے ہیں کہ جو معتدل عقیدہ ہے تقدیر کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، البتہ انسان اپنے اختیار سے وہ کام کرتا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سوچیں گے، میں اس کو لکھ دوں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہم کیوں کہتے ہیں، ان دونوں کی یہ بات غلط کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ کے مطابق اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چاہیے کہتے ہیں پہلے سے تقدیر میں لکھے ہوئے کے مطابق کرتا ہے یا پہلے سے طے شدہ کے مطابق، بہرحال آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا اور سوال آنا چاہیے کہ کیوں جبریہ کا جو فرقہ عقیدہ ہے، یعنی یہ جو عقیدہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کیوں غلط ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں بالکل مجبور ہے؟ دیکھیں، یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے جبریہ کا، یہ عقیدہ اس لیے غلط ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی جو بھی کام ہو رہا ہے اس میں انسان مجبور ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں، لہذا اس کو نیک کام پر اس کو نیک کام پر اجر بھی نہیں ملنا چاہیے، نیکیاں بھی نہیں ملنی چاہیے، اور برے کام پر اس کو گناہ بھی نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ وہ تو مجبور ہے۔ اری بات سمجھ میں کہ ان کے عقیدہ، اگر جبریہ کا جو عقیدہ ہے اس کی خرابی یہ ہے کہ بھئی جب انسان مجبور ہے، اس کا مطلب ہے کام اچھا ہو یا کام برا ہو اس میں انسان اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا، تو جب وہ روک ہی نہیں سکتا تو اچھے کام کرنے میں انسان کا کیا کمال ہوا، برے کام کرنے میں انسان کا کیا جرم ہوا؟ اچھے کام کرنے میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہوا، تو اس کو اس پہ اجر بھی نہیں ملنا چاہیے۔ اجر کس بات کا؟ غلط کام، برے کام کرنے کے اندر انسان کا کوئی جرم نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر اس کو انسان کو سزا بھی کس چیز کی ملنی چاہیے، کہ کس چیز کی ملے، کیونکہ اس کا تو جرم ہی نہیں ہے، اس کو تو مجبوراً کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ خرابی لازم آئے گی کہ انسان، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو نہ گناہوں پر سزا ملے گی اور نہ نیک کام کرنے پر ثواب ملے گا، یہ ان کا پھر عقیدہ آگے جا کے بنتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ غلط ہے، وجہ اس کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ نے عامہ پارے کے اندر پڑھا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیک کام کرے گا وہ اس کو اس کا بدلہ ملے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا اس کو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ تو پتہ چلا اس سے پتہ چلا کہ یہ جو فرقہ جبریہ کا عقیدہ ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ ان کے عقیدے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اچھا کام کرنے میں بھی اس کو کوئی اختیار نہیں، برا کام کرنے میں بھی وہ مجبور ہے، تو نہ اس کو نیکی ملنی چاہیے، نہ اس کو گناہ ملنا چاہیے، نہ اس کو
جزا ملنی چاہیے نہ اس کو سزا ملنی چاہیے. تو اس اعتبار سے ان کا عقیدہ اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. فرقہ قدریہ کا عقیدہ کیوں غلط ہے؟ فرقہ قدریہ کا عقیدہ اس لیے غلط ہے جب فرقہ قدریہ نے یہ کہا کہ انسان اور جو بھی کام کرتا ہے اس میں خود مختار ہوتا ہے. انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں خود مختار ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے کسی کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی عمل دخل نہیں. انسان کے کوئی کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ فرقہ قدریہ کے عقیدے سے پتہ چلتا ہے. اور فرقہ قدریہ کا عقیدہ ظاہر سے بات ہے آپ کو پتہ ہے نماز پڑھ رہا ہے انسان. فرقہ قدریہ کا مطلب یہ ہوا, عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, خود مختار ہے, وہ کسی کا پابند نہیں ہے. اس صورت میں پھر کیا خرابی لازم آتی ہے؟ اس صورت میں خرابی یہ لازم آتی ہے اس صورت میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ پھر ہر بندہ یہ سوچے گا, دیکھیے خاموشی, ہر بندہ یہ سوچے گا کہ ٹھیک ہے میری مرضی میں کروں نہ کروں. ہر بندہ یہ سوچے گا ٹھیک ہے میری مرضی میں اچھے کام کروں برے کام کروں. لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہاں پر پھر ہر بندہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہوں. یہ ذہن میں آئے گا, اور جب یہ ذہن میں آئے گا بندہ اچھے کام کم اور برے کام زیادہ ہی کرے گا. اس صورت میں خرابی لازم آئے گی, کل قیامت کے دن وہ پھنس جائے گا. جب انسان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوگا کہ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں, میں جو دل چاہے میں کروں اور ہر کام کرنے میں خود مختار ہوں. ایک تو وہ جو دل چاہے گا وہ کرے گا, اور دوسرا جس طرح اس کا دل چاہے گا اس طرح کرے گا. وہ یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کہ آیا اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے مجھے یہ کام کس طرح کرنا چاہیے, وہ اس کی فکر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے فرقہ قدریہ کے عقیدہ اس لیے غلط ہے کہ وہ انسان کو شریعت کا پابند بننے ہی نہیں دے گا. فرقہ جبریہ کا اس لیے غلط تھا کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی انسان تو کسی کام میں مجبور ہے, اس کو نہ سزا ملنی چاہیے اور نہ اس کو قیامت کے دن جزا ملنی چاہیے, انعامات ملنے چاہیے, جنت میں کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ تو مجبور ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور فرقہ قدریہ کا عقیدہ اس وجہ سے غلط ہے, اس وجہ سے غلط ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ یہ سوچے گا کہ میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں, میں جو اور جس طرح چاہوں وہ کام کر لوں وہ کام ہو جائے گا. اور آپ نے آج کل سنا ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس صحیح ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کی شرط لگائی ہے, جگہ جگہ قرآن کریم میں شرط لگائی ہے کہ قبول وہی کام ہوگا جو ہوگا بھی شریعت کے مطابق. اب ایک شخص ڈاکہ مار رہا ہے یا چوری کر رہا ہے اور پھر وہ پیسے صدقہ کر رہا ہے, اس نے یہ راستہ نکالا کہ صدقہ کرنے کا کہ اپنے پاس سے تو پیسے نہیں ہے تو وہ چوری اور ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس سے صدقہ کرتا ہے. تو یہ فرقہ قدریہ کے عقیدے پر چلنے والا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سوچے گا کہ بھائی ٹھیک ہے بس میں ڈاکہ ماروں یا کچھ بھی کروں پیسے لے کے صدقہ کروں گا. وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے گا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول کا مطلب کہ حرام پیسے کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. یعنی اگر کوئی شخص صدقہ کر رہا ہے لیکن حرام کمائی ہے یا حرام کا پیسہ ہے, اس سے اگر کوئی شخص صدقہ کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ قبول ہرگز نہیں فرماتے. تو یہ قدریہ کے عقیدے سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے کہ بندہ سوچے گا کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں, میں تو خود مختار ہوں یہ کام کرنے میں, لہذا وہ نہ اللہ کی مانے گا نہ اللہ کے رسول کی مانے گا.
بلکہ وہ اپنے دل میں جو آئے گی وہ کرے گا، نتیجتاً اس کی ساری کی ساری محنت ضائع جائے گی۔ تو اس لیے معتدل اور درست عقیدہ کیا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ انسان سوچے گا ٹھیک ہے یہ کام کیسے کرنا ہے، اب وہ طے شدہ ہے اس کے مطابق، لیکن اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچے گا کہ مجھے یہ، وہ اس کی فکر کرے گا کہ مجھے یہ کام کرنا کیسے کرنا چاہیے، مجھے یہ کام کیسے کرنا چاہیے وہ اس کی کوشش کرے گا، اور وہ اس کام کرنے کے لیے اس کے طریقے پوچھے گا، اور درست طریقے جو ہے وہ اس کے معلوم کرے گا۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد اگر کلاس اینڈ ہو جائے تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا۔ تو اس لیے فرقہ قدریہ کا عقیدہ بھی اس لیے غلط ہے۔ پتہ چلا کہ نہ تو یہ درست ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اس میں بالکل مجبور ہے، دوسرا پتہ چلا نہ یہ درست ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور پتہ چلا یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ درست ہے، وہ عقیدہ صحیح اور درست عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو عقیدے ہیں جبریہ کا ہو یا قدریہ کا ہو، جو عقیدے ہیں وہ عقیدے سب غلط ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے۔ اچھا، انسان کسی کام میں خود مختار ہے جب یہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہر کام کے اندر صرف خود مختار اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے تمام کاموں کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہیں سب میں اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر بندہ اپنے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا، انسان ارادہ کرتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ آج میں سفر کروں، یا کل چلو سفر کرنے چلتے ہیں، کہیں گھومنے چلتے ہیں، لیکن کل کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، نہیں جا پاتا۔ تو اگر انسان خود مختار ہوتا تو وہ کل لازمی اور ضرور جاتا، لیکن پتہ چلا تقدیر میں جو لکھا تھا اللہ کی طرف سے اس کے لیے کل کا سفر نہیں لکھا تھا، تو وہ کل کا سفر اس کا ہوگا ہی نہیں، کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی بات پیش آ جائے گی، مثال کے طور پہ گھومنے جانے کے لیے سفر بنا تھا، پتہ چلا بھائی کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور حالت بہت سنگین ہے، لہذا وہ اس کو جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے چلے گا۔ تو اس لیے یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ معتدل اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ ایک تو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، دوسرا انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے وہ کام۔ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا میں آپ کو بتا دوں تاکہ جب بھی اب یہ نام آئے تو آپ کو پتا ہو اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ تفترق بنی اسرائیل 72 فرقة، تفرقت بنو اسرائیل 72 فرقة، کہ بنی اسرائیل جو تھے یعنی یہودی عیسائی وغیرہ، ان کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے، یعنی 72 ٹکڑوں میں بٹی تھی، 72 فرقے ہوئے تھے۔ اور آگے فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي ب73 فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً۔ فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں، یعنی 70 اور 2 فرقوں میں بنی اسرائیل بٹے تھے، فرمایا میری امت 70 اور 3 73 فرقوں میں یعنی 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ کون کون سے فرقے ہوں گے، نہیں،
وہ تو فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس ایک فرقے کا پوچھ لیا کہ وہ جو فرقہ نجات پانے والا ناجیہ فرقہ ہوگا وہ کون سا ہوگا، یعنی جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، جو جہنم میں جانے سے بچنے والا فرقہ ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہوگا جو نجات پانے والا جو ما انا علیہ میری سنتوں پر چلنے والا ہوگا، وہ اصحابی اور میری صحابہ کی میرے صحابہ کی جو جماعت ہے، یعنی جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا جو شخص جو فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا، اس کا مطلب ہوا اہل سنت، اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والا، اس کا مطلب ہو گیا والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت انہیں کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی اور صحابہ کرام کے طریقوں پر بھی، دونوں طریقوں پر چلتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت، انہیں کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اس کو آپ اچھی طرح، یعنی اہل سنت والجماعت یہ جو نام ہے اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، اس کو بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، کل اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے مثال کے طور پہ تو آپ کو پتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ چار باتیں اس کے اندر بیان ہو گئی۔ اسلام میں عقیدہ تقدیر کیا ہے، فرقہ جبریہ کا عقیدہ تقدیر کیا ہے، فرقہ قدریہ کا عقیدہ تقدیر کیا ہے، اور پھر معتدل عقیدہ تقدیر یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تقدیر کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔